الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات بر محمد وآل محمد تھوڑا سا اگر سمٹ کر کے آگے آ جائیے تو مجلس کا ماحول بن جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو مشکل نہ ہو. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت کی تلاوت شروع دن سے چاند رات کے دنوں سے آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے. یہ پہلی آیت ہے. خداوند عالم قرآن مجید کی حقائق کو مقطعات قرآن سے شروع کرتا ہوا دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ حروف جس کی بڑی عظمت ہے اور جن حروف کے ذریعے سے کلمات قرآن بنے ہیں وہ یہی مقطعات قرآن ہیں، جس کے ایک جملے کو ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ مقررات کو جو بار بار حروف آئے ہیں ان کو گرا دیا جائے تو ایک معنی خیز، ایک لطیف اشارہ اور با مطلب جو جملہ بنتا ہے وہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ سیدھا ہے جس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں. یہ مقطعات قرآن سے معنی خیز جملہ. پھر اس کے بعد قرآن کی حقیقت اس طرح واضح ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے، قرآن کے، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اگر قرآنی حقائق پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن
تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، سوچنے اور غور کرنے کے لیے ہمیشہ دعوت دیتا ہے اور علم کی طرف ابھارتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا پہلا سورہ تو نہیں لیکن پہلی آیت اقرا ہی سے شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام جس وقت غار حرا میں تھے اور مبعوث بر رسالت ہوئے تو پہلی آیت یہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہاں علم بالقلم کی آیت بھی ملتی ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قرآن مجید علم کی طرف ابھارتا ہے، نالج کے لیے، گیان جس کو ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں، علم، دانش، مختلف الفاظ ہیں مختلف لغات میں۔ لیکن مسلمان بعض جگہوں پر بہت پیچھے ہے، بعض جگہوں پر آگے ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر ہم صرف اپنے مومنین و مومنات جو اس وقت کے ہمارے سامعین اور مستمعین ہیں ان کی خدمت میں پیغام قرآن کے لحاظ سے اور پیغام چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لحاظ سے کہ مومنین اور مومنات، بچوں اور جوانوں کو چاہیے کہ علم کی طرف آگے بڑھیں، اور الحمدللہ کافی ہمارے جوان اور نئی نسل اس کی طرف آ رہی ہے۔ اگر برطین میں دیکھا جائے کہ 60-70 سال سے مسلمانوں کا، مومنین کا مہاجرت کا سلسلہ ہے، لیکن چوتھی اور پانچویں جو نسل گزر رہی ہے ان میں کافی اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یورپین دوسرے ممالک میں، شنگن میں بھی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے۔ چونکہ شروع میں جو مومنین آئے بہرحال ان کو مسائل تھے، اپنے اقامے کا مسئلہ تھا، کاروبار کا مسئلہ تھا، یا بعض لوگ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت جب ہم ان ممالک میں رہ رہے ہیں تو ان ممالک کی خوبیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو چیزیں بری ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن جو خوبیاں ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جتنا بھی ہو سکے ہم نے اپنے آپ کو مزین کریں، اس لیے کہ اگر واقعی ہم مومن ہیں اور ہم ثقلین والی حدیث پر عمل کرتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، ہم نے تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ ان دونوں کی تعلیمات کی روشنی میں مومن کو علم سے مزین ہونا چاہیے۔ بس یہ مقدماتی گفتگو تھی تاکہ آپ حضرات کے ذہن متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ مولا کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں۔ میں مولا کائنات کے ایک شعر سے حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات اگر توجہ رکھیں گے تو شاید استفادہ کریں گے۔ مولا کائنات نے کسی بھی شے کو اہمیت نہیں دی ہے سوائے علم کے، یہ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دی ہے، نہ عظمت دی ہے۔ اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہتے دیکھو یتیم اسے نہ کہو جس کا باپ مر گیا ہو۔ توجہ سے سنیے گا تو پھر علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ علم کی اہمیت کو جاننے کے لیے مولا علی کے ان شعر کو سنیے گا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ، دیکھو وہ یتیم نہیں ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اڑ جائے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، بے شک یتیم وہ ہے جو علم ادب سے محروم ہے۔ چاہے اس کا باپ موجود ہو، سر پہ سایہ باپ کا ہے، لیکن علم و ادب اگر اس کے پاس نہیں ہے تو واقعی وہ یتیم ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ علم و ادب والا ہو۔ اب اگلا شعر سنیے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ یہ تمام جوانوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے یہ بالکل پیغام ہے، اور جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے جو لوگ بعد میں سنیں گے، مولا علی کا یہ شعر ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا، دیکھو جمال اور حسن وہ کپڑا نہیں ہے جس سے تم اپنے آپ کو زینت بخشتے ہو۔
بہترین کپڑے پہن لو، یورپ کے، امریکہ کے، انڈیا کے، پاکستان کے بہترین ٹیلر کے کٹنگ کے بہترین سے بہترین کٹنگ پہن کے کپڑے پہن لو، لیکن کیا ہے، لیس الجمال باسواب تزیننا، یہ جمال نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ چاہے جس بیوٹی پارلر میں لڑکا چلا جائے، لڑکی چلے جائے، اپنے آپ کو لیپ پوت کر کے چلا ہے، حسن نہیں ہے۔ حسن کا اگلا جملہ سنیے گا، لیس الجمال باسواب تزیننا، جمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بہترین کپڑوں سے زینت بخشو، ان الجمال جمال العلم والادب، جمال اس کے پاس ہے جس کے پاس علم و ادب اس کے سینے میں ہے۔ اگر چہرے سے وہ بد شکل بھی ہے لیکن اس کے پاس سینے میں علم ہے تو وہ حسین ہے۔ اور چاہے جتنا کوئی بیوٹی پارلر چلا جائے، اچھے کپڑے پہن لے، علم و ادب اگر نہیں ہے تو وہ بد شکل ہے علی کی نظر میں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ صاحبان علم ہیں جو علم کی طرف کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور الرحمن علم القرآن اسی لیے آیا ہوا ہے کہ پہلے رحمان کہہ کر کے خلق الانسان بعد میں ہے، لیکن تعلیم کا سلسلہ پہلے آیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جو حدیث میں نے پرسوں آپ حضرات کی خدمت میں کمپیوٹر سے مطابقت کر کے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اس کو آج سن لیجئے۔ علمنی رسول اللہ الف باب، اللہ کے رسول نے ہم کو 1000 علم کے باب، دروازے تعلیم دیے۔ فن فتح لی من کل باب الف باب، تو ہمارے اوپر خود بخود ہر باب سے 1000 دروازے کھل گئے۔ یہ ہے مولا کائنات کی عظمت کہ خود بخود آپ کے سینے سے آپ کے علم کے جو دروازے تھے ان سے الگ الگ دروازے کھل گئے۔ اور پھر وہ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، زقنی رسول اللہ زقن زقا، اللہ کے رسول نے ہمیں علم کو بھرایا ہے ہمارے سینے میں۔ اب یہاں پر جو بات گزارش کے طور سے عرض کرنی تھی کہ اللہ کے رسول نے صرف علی ابن ابی طالب کو کیوں یہ علم کی تعلیم دی ہے؟ شاید آپ توجہ رکھیں گے، اس لیے کہ دانے وہاں پہ ڈالے جاتے ہیں جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے۔ چاہے جتنا آپ پانی اوسر زمین میں، بنجر زمین میں پانی ڈال دیجئے، دانہ ڈال دیجئے، لیکن دانہ اگنے والا نہیں ہے۔ لیکن زرخیز زمین میں آپ دانے ڈال دیجئے گا تو وہاں پر علم کے پودے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب چونکہ ابو تراب تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے علم کا زرخیز دانہ دے دیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، مشہور واقعات ہیں اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس لیے کہ لوگ امتحان علی، علم کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی ایک سوال کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں 10 جواب چاہیے، علم افضل ہے یا مال؟ کوئی سوال کرتا ہے ہمارے سر میں کتنے بال ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی مثلاً آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ اب ایسے سوالات جس کے فہم کی تمہیں تمیز نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، پوچھ رہے ہو کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں ایکوریٹ آسمان کے تاروں کی گنتی گن کر کے تعداد تمہیں بتا دوں گا، لیکن علم علی کی تصدیق کیسے کرو گے؟ 1 2 3 4 کر کے یہ تاروں کو گنو گے کیسے؟ تعداد میں بتا دوں گا کہ اس آسمان میں اتنے تارے ہیں، لیکن تم تصدیق کر نہیں سکتے ہو، تم میں گننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تم میں صلاحیت ہے، دیکھو تمہارے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے خزانہ ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا علم علی ہے کہ نہیں۔ صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے میں نے 1 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تاکہ ہمارے جوان اور ہمارے بچے علم کی طرف آگے بڑھیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ترقی اسی وقت ہوگی جب ہمارے بچے اور ہمارے جوان سب کے سب علم سے مزین ہوں گے۔ یہاں پر آتے ہوئے میں امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کو صلوات پڑھ، پہلے آپ کی تعریف میں جو حدیث دیکھی گئی ہے ان جابر بن عبداللہ انصاری، جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں بعد میں عرض کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ اے جابر تم اس بیٹے سے ملاقات کرو گے جو ہمارے بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا، یعنی حسین کے بیٹے کا بیٹا ہوگا۔ ستدرکہ، یہ لفظ آیا ہوا کہ اس کو تم پالو گے۔
اور جب تم ملاقات کرو گے فسلم منی، تو ہماری طرف سے تم سلام کہہ دینا۔ ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جابر کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ جو زمانہ گزرتا ہے پیغمبر اسلام کی وفات سے لے کر کے اور جناب امام باقر علیہ السلام سے ملاقات، ایک وقفہ گزرتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلا وہ زائر جو قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچے ہیں وہ جناب جابر ہیں، اور اس وقت میں یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آنکھ کی بینائی جا چکی تھی۔ اب توجہ رکھیے، اسی کربلا میں امام باقر علیہ السلام ہے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ جس وقت میں جناب جابر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یا باقر العلوم کہہ کے آواز دے رہے ہیں، یا باقر العلوم کہہ کے آواز دے رہے ہیں، تو بعض صحابی آئے اور اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جابر تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کس کو تم پکار رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم ہم کو بوڑھا نہ کہو، سٹھیایا ہوا نہ کہو، جھوٹا نہ کہو، اس لیے کہ مخبر صادق نے ہم کو خبر دی ہے کہ ہم باقر العلوم سے ملاقات کریں گے، انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم ملاقات کریں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ سنیے گا، توجہ فرمائیے گا، یہ وہ زمانہ جو خالی آیا بیچ کا زمانہ ہے، اس میں باقر العلوم کو آواز دے کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا والے شیعہ اہل بیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یا حسین مت کہو، توجہ فرمائیے گا، یا علی مت کہو، یا مہدی مت کہو۔ شیعہ اہل بیت کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا علی کہنا بدعت ہے، یا مہدی کہنا بدعت ہے، یا حسین کہنا بدعت ہے۔ میں اس زمانے کو پوچھ رہا ہوں، کیا جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی نہیں تھے؟ توجہ سے سن رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں سن رہے ہیں؟ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں سنیے گا، جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو زیادہ ماننے آنے والے اور جاننے والے اور پیروی کرنے والے ہیں اور حب صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ پوچھئے جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد نبوی میں یا باقر العلوم کہہ کے پکاریں تو صحابی کو تم بدعت نہیں کہتے ہو، یہ پیروان اہل بیت جب یا مہدی یا حسین کہتے تو تم ان کو بدعت کہتے ہو، جاؤ پہلے جابر کو تم بدعتی کہو۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب جابر سے امام باقر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں آگے بڑھیے، امام باقر آگے بڑھتے ہیں، پھر کہتے پیچھے ہٹیے، اور اس کے بعد جب آگے چلا کے دیکھ لیا، پیچھے بڑھا کے دیکھ لیا، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے، کہا علیکہ و علیہ السلام۔ یہ روایت میں نے اس لیے سنائی ہے تاکہ امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نظام بنا لیجئے اور اس نظام کے تحت غلطیاں کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ کوئی ایک چھوٹا سا گناہ ہو، اس کو چھوٹا سمجھ کر کے کر نہ ڈالو، اس لیے کہ وہی چھوٹا گناہ تمہارے عذاب کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو جی آپ کی، اور پھر فرمایا کہ کوئی چھوٹے نیک کام کو نہ چھوڑو انجام دینے سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا کام، وہی چھوٹی نیکی تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہو سکتا ہو۔ 2 باتیں ہو گئیں، کبھی چھوٹے گناہ کو گناہ چھوٹا نہ سمجھو، کبھی چھوٹی نیکی کو معمولی نیکی نہ سمجھو، اور دوسری بات کیا ہے، جو ہمارے درمیان مومنین ہیں ان کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ولی اللہ ہو، ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں کہ راتوں میں اٹھ کر کے کتنے قرآن پڑھتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر کے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے کتنی خیرات کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دن کے وقت کتنے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ جب نہیں جانتے ہیں تو یہ توجہ فرمائی جو میں نے 5ویں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اسی لیے تاکہ ہم اس مرحلے میں آنے کے بعد جب ہم علم حاصل کریں تو کہیں ہم غرور کے مرحلے میں نہ آ جائیں۔ جناب علامہ مجلسی کی کسی نے ان کی تحریر کی ہے، ان کی سوانح حیات، اس میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، علامہ مجلسی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی کتابیں، بحار الانوار، حیات القلوب اور اتنی سب کتابیں آپ نے لکھ دی ہیں، کون سی بہت سی کتاب آپ کی اللہ کی نظر میں پسند آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نجات ہوئی ہے اور آپ اتنے درجے پر فائز ہیں؟ اور اتنی کتابیں لکھنے کے لیے پوری ایک تاریخ ہے ان کے بارے میں، خود بھی لکھا کرتے تھے، ان کے اولاد، ان کے بچے سب ساتھ دیا کرتے تھے لکھنے میں۔
کہا اتنی کتابیں ہم نے لکھ ڈالی لیکن ان کتابوں کی لکھنے کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملی۔ پھر ایک بار میں دہراتا ہوں، کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی معمولی انسان کو کپڑے اس کے خراب ہوں یا اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کو ذلیل و رسوا مومن نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میری نجات ہوئی ہے صرف 2 کاموں سے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہماری نجات ہوئی ہے صرف 2 کاموں کی وجہ سے۔ میں لکھنے میں مشغول تھا اور ہمیشہ ہمارا ہاتھ چلا کرتا تھا، جس وقت ہمارے قلم کے اوپر، اب تو پین آ گئی ہے، مختلف قسم کے پین ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ داوات اور قلم جو نرکٹ کی ہوا کرتی تھی ڈال کر کے اور اس میں روشنائی لے کر کے لکھا جاتا تھا، تو وہ جوہر قلم میں آیا وہ روشنائی ہوتی تھی۔ کہ میں لکھتا جا رہا تھا، اتنی دیر میں کوئی مکھی یا کوئی چھوٹا سا کیڑا آ کے میرے قلم کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی یہ غذا ہے، یہ روشنائی اس کی غذا ہے۔ میں نے قلم کو روک دیا، بس قلم کو اتنا روکنا تھا کہ وہ مکھی یا وہ چھوٹا سا کیڑا اس کو پی لے، اس کی غذا ہو جائے۔ ہم نے اس کو سہارا دیا کہ یہ اس کی غذا کا سامان ہو جائے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ اس آدمی نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو غذا پہنچانے میں مدد کی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ کہیں بھی نہیں آیا تھا، کہیں بھی حدیث میں نہیں تھا، کہیں بھی قرآن کی آیت نہیں تھی کہ بھائی کیڑا ہے تمہارے قلم کے اوپر اور تم اس کو پانی پلاؤ تو یہ ثواب ہوگا۔ نہیں، ایک آدمی کو خیال آیا کہ اس کے رزق پہنچانے میں مددگار ہو۔ آپ جو اس لندن کی فضا میں رہ رہے ہیں، ایک اندھا مشرک، عیسائی، کوئی بھی یہودی، ایک اندھا ہے، اس کو راستہ پہنچانے میں مشکل ہو رہی ہے، اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے روڈ پار کر دیا، یہ بھی ایک ادا شاید اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے کہ اس انسان کی مدد آپ نے کی ہے روڈ کراس کرنے میں۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، اور کبھی بھی چھوٹی سی برائی کو تم برا نہ سمجھو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر علامہ مجلسی نے فرمایا کہ ایک تو یہ ادا تھی کہ ہم نے کیڑے کو غذا پہنچانے میں مدد کی، اور دوسری جو ادا اللہ کو پسند آئی ہے وہ اشک غم حسین۔ یہ ایک قطرہ جو آنکھوں سے گرتا ہے اور ہمارے رخسار پہ پہنچتا ہے، یہ ہماری نجات کا سامان ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، دوستو عزیزو، جو نہ رو سکے، بہت سے لوگ ہیں رونے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے حدیث میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ من بکا، جو روئے، او اب کا، یا رلائے، او تبا کا، اور یا رونے کی صورت بنائے، یعنی دیکھیں 3 صورتیں ہوں گی، خود روئے یا مجلس ماتم پڑھ کر کے کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی ذاکر، کوئی بھی ایسے مسائل پڑھتا ہے جس کی وجہ سے 1-2 قطرے آنسو کے نکل جاتے ہیں۔ او تبا کا، بھئی اگر آپ کے آنسو نہیں نکلتے ہیں تو رونے کا چہرہ بنائیں، صرف آپ سوچیں۔ دوستو عزیزو، یہ روایتوں میں ہے اور خود یہ بات ہے کہ رونے کے لیے مصائب اور مقتل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان میں کچھ حمیت ہے صرف لفظ حسین کافی ہے۔ لفظ حسین کس لیے کافی ہے؟ آپ پانی پیتے وقت اور جس وقت ان رگوں سے پانی جا رہا ہو، اس وقت آپ کو خیال آئے کہ انہی رگوں سے اگر حسین کو پانی ملا ہوتا۔ دوستو عزیزو، واقعی حقیقت میں صرف نام حسین رونے کے لیے کافی ہے۔ آپ اگر پورے مقتل کو پڑھ جائیے، 30,000 کا لشکر ہو اور 72 آدمی، کیا مقابلہ ہے؟ 30,000 کے لشکر کے ساتھ 72 کا کوئی مقابلہ نہیں، اور ان 72 میں بھی سب کے سب کوئی بڑے ٹرینڈ فوجی نہیں تھے، کہیں 6 مہینے کا بچہ ہے، کہیں 12-13 سال کا جوان ہے، کوئی 15 سال کا جوان ہے، کوئی 18 سال کا جوان ہے، کہیں 30 سال کا بھائی ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، آپ غور کیجئے گا، ہر انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کہیں 80 سال کا بوڑھا ہے، کہیں 60 سال کا بوڑھا ہے۔ یہ وہ مرحلے ہیں جو ہم کو سننے پر، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ منسوب ہے جناب قاسم سے۔ کون قاسم؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند،
بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی چونکہ وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی چونکہ وہ ذرا غضب والے آدمی. یہ بالکل فکر غلط ہے، شیعہ اہل بیت کا نہیں ہے، مخالفین کا ہے. لیکن آپ دیکھیے دونوں ایک دوسرے کے مسائل میں شریک ہیں. کیوں؟ صلح جب ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا پورا ساتھ دیا ہے. یہ خود دلیل ہے کہ حسین صلح حسن میں شامل ہے. اور پھر جب جنگ کربلا ہوتی ہے تو اس میں امام حسن شریک ہیں، اس اعتبار سے کہ اپنے بیٹے کو اس قربانی میں شریک کیا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور جب گھر والوں کو بلا کر کے سب کو وصیت کر دیتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب قاسم ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ ام فروہ ہاتھ پکڑتی ہیں اور کہتی بیٹا اس وقت رونے کا کیا سبب ہے، ابھی تو تمہارے بابا زندہ ہیں. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بابا نے سب کے ہاتھ کو سپرد کر دیا ہے چچا کے ہاتھ میں، لیکن میرے بارے میں کچھ نہیں کہا. جناب ام فروہ لے کے آتی ہیں قاسم کو، میرے سرتاج کیا ہے ان کے بارے میں حکم؟ تو ایک مرتبہ ایک کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹا یہ ہم تمہارے ہاتھ میں تعویذ باندھے دے رہے ہیں، دیکھنا جب کبھی تم کو مشکل آ جائے اور یہ دیکھو تمہاری مشکل حل نہیں ہو رہی ہے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا. یہ وہ تعویذ تھی جو حسن نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا. بیٹا دیکھو جب تمہارا چچا نرغے عادہ میں کربلا میں گھر جائے تو اپنی جان کو تم عزیز نہ رکھنا. جزاکم ربکم. دوستو عزیزو، جب شام کا وقت آتا ہے، یہ شب عاشور 9 کی تاریخ گزرتی ہے اور تمام عورتیں اپنے بچوں کو، تمام اپنے وارثوں کو تیار کر رہی ہیں، تو اس وقت میں جناب ام فروہ اپنے بیٹے قاسم کو تیار کر رہی. بیٹا اپنی جان کو عزیز نہ رکھنا. اور وعدہ یہی کرتے ہیں جب صبح عاشور ہوتی ہے آتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں. جناب قاسم کو اجازت نہیں ملتی، لیکن جب اون و محمد شہید ہو گئے، دوسرے اور شہداء شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ ام فروہ نے جناب عباس سے کہا عباس اب میرے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت ہو. ایک مرتبہ قاسم کو جناب امام حسین علیہ السلام نے تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا، جنگ کرتے ہوئے گئے میدان میں، لیکن 13 سال کی عمر ہے. جناب قاسم لڑتے لڑتے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز دی چچا جان آئیے ہماری مدد کیجئے. ادھر سے دوڑے امام حسین علیہ السلام، لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر جیسے ہی آ گئے، لاش قاسم زندگی میں پامال ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے چادر بچھائی اور ایک مرتبہ لاش کو اٹھا کر کے لے چلے. آخری جملے سنیے گا، جب حسین اور عباس نے گھوڑے پر سوار کیا تھا تو اتنا قد قاسم کا نہیں تھا، لیکن جب اٹھایا اپنے سینے سے لگایا تو قاسم کا قد بڑھ چکا تھا. سبب کیا تھا؟ ارے گھوڑے دوڑ رہے تھے، زندگی میں لاش پامال ہو رہی تھی، اور جب بھی گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتے ہائے چچا آئیے مدد کو، آئیے چچا مدد کو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. بحق محمد وآل محمد چہردہ معصومین کے صدقے میں اس عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بحق محمد وآل محمد علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے. بحق محمد وآل محمد امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین.